اردو لو اسٹوری پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں تمہارے ازدواجی حقوق پورے کرنے کے قابل نہیں ہوں، یہ وہ پہلا جملہ تھا جو نکاح کے بعد پہلی مرتبہ میرے شوہر سائم نے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس جملے کو سن کر میرے دماغ کی نسیں جیسے پھٹنے والی تھیں۔ یہ وہ لمحات تھے جو کوئی لڑکی اپنے شوہر سے رومانوی اور محبت بھری باتوں کی توقع کرتی ہے، کیونکہ ایک لڑکی کی زندگی کا نیا آغاز اس رات سے ہوتا ہے۔ وہ لمحہ اس کے لیے ساری زندگی یادگار بن جاتا ہے، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ شوہر کی طرف سے پہلا جملہ اتنا اذیت ناک ہوگا۔ میں جو ہمیشہ شرم و حیا کی فکر رہی، سہیلیوں کے ساتھ بھی ایسی باتوں سے بچتی تھی، اچانک اپنے شوہر سے اس قسم کی بات سن کر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کس طرح رد عمل دوں۔ یہ سچ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جسم یا باتوں کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، مگر یہ میری زندگی کی پہلی رات تھی اور سائم سے میری پہلی ملاقات۔ اس سے پہلے میں نے صرف ان کی تصویر ہی دیکھی تھی۔ اگر ہماری بات چیت بے تکلفانہ ہوتی تو میں ان سے سوال کرتی کہ اگر وہ میرے ازدواجی حقوق پورے کرنے کے قابل نہیں تھے تو پھر انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی، لیکن اس وقت میں اتنی شاکڈ تھی کہ کچھ بول نہ سکی۔ انہوں نے خاموشی سے یہ بات کہی اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلے گئے، اپنا لباس تبدیل کرنے لگے اور میں وہیں پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی۔ میرا حسن اب کسی کام کا نہیں تھا، میری ساری تیاری بیکار ہو چکی تھی۔ محفل میں سب یہی کہہ رہے تھے کہ میں بہت حسین لگ رہی ہوں، مگر اس حسن کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ خاموشی سے آ کر میرے پیروں میں لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر کے سو گئے، اور میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہی کہ وہ اتنے سکون سے میری زندگی برباد کرنے کے بعد کیسے سو سکتے ہیں۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں ان کا گریبان پکڑ کر ان سے سوال کرتی، مگر وہ تو مجھے سوال و جواب کا موقع دیے بغیر سو گئے۔ اس لمحے میں میں سوچ رہی تھی کہ میرے سامنے صحرا کا سفر تھا اور میری ساری زندگی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ساری کشتیاں جلا کر اس گھر میں قدم رکھا تھا اور اب میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچپن میں ہی میرے والدین کی وفات ہو گئی تھی اور میری پرورش میرے چچا اور چچا نے کی تھی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا اور میں ان کے لیے ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ ان کے گھر میں میری حیثیت پالتو سامان کی سی تھی۔ اتنا برا وقت گزارنے کے بعد میری شادی ہوئی اور میں نے سوچا تھا کہ اب میں واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گی، میں اپنے شوہر کے گھر میں خوش رہوں گی، لیکن یقیناً یہاں گنگا الٹی بہہ رہی تھی۔ مجبوراً میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کہتے ہیں نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، سو مجھے بھی نیند آ گئی۔ صبح جب جاگی تو سائم آپس جا چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر پورے گھر کا جائزہ لیا جو بہت خوبصورت تھا۔ سائم کا گھر بہت اچھا تھا اور ایک بوڑھا ملازم بھی تھا جو گھر کے کام کرتا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اگر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی تو پھر مجھے واپس اس جہنم میں جانا پڑے گا جہاں پر مجھے برا سلوک سہنا تھا۔ ایک طرف عیش و آرام تھا اور دوسری طرف میری ساری زندگی۔ آخرکار میں نے سائم کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید ان کا ایسا رویہ کسی مسئلے کی وجہ سے ہو اور میڈیکل سائنس کی ترقی سے ان کا علاج ممکن ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ کہتے کہ انہیں نیند آ رہی ہے اور میں کھل کر ان سے بات نہ کر سکی۔ میری ذہنی کیفیت دن بدن پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی اور میں جیسے ایک دوراہے پر کھڑی تھی۔ ایک طرف عیش و آرام تھا اور دوسری طرف میرے جذبات کا سمندر کسی چھل کی طرح ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ اب میں زندگی کے اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے کدھر مڑنا ہے۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میرے جذبات میں شدت آتی گئی۔ میں جو شروع سے شرم و حیا کی پیکر تھی، اب میرے اندر چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر سائم کے قریب جانے کی کوشش کرتی، بار بار ان کے جذبات کو بانٹنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بالکل ہی بیزار سے لگتے تھے۔ ان کی توجہ صرف اپنے بزنس پر تھی اور وہ بزنس
کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے ان سے کہا کہ اگر انہیں بیوی کی ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے شادی کیوں کی، کیونکہ میری زندگی برباد کی؟ تو میرے جواب میں انہوں نے کہا، تمہارے لیے راستے کھلے ہیں، تم جب چاہو اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں پہلے بھی تنہا رہا تھا، آگے بھی تنہا رہ لوں گا۔ جہاں تک شادی کرنے یا نہ کرنے کی بات ہے تو میرے ماہر نفسیات نے مجھے کہا تھا کہ میں شادی کر لوں، اس سے میری زندگی میں بہت فرق آئے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شادی کا کوئی فائدہ ہوا ہے۔ میرے اور تمہارے خیالات بالکل نہیں ملتے ہیں۔ تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں، چاہو تو ساری زندگی اس گھر میں عیش و آرام کے ساتھ رہ سکتی ہو، اگر نہیں تو پھر جا سکتی ہو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میں ان کی سوچ پر حیران تھی کہ انہوں نے صرف ایک ماہر نفسیات کے کہنے پر مجھ سے شادی کی، میری زندگی برباد کر دی۔ لیکن اب میں واپس جاتی بھی تو کیا؟ واپس جانے کا مطلب تھا پھر سے چاچی کی نوکریاں دینا اور ان کی باتیں سننا۔ میں نے اسی کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا اور میں نے سائم سے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، میں ساری زندگی ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے کسی قسم کی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ انسان نہیں، کوئی مجسمہ ہے جن کے اندر کوئی جذبات اور احساسات نہیں ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ رہنے کی حامی تو بھر لی تھی، لیکن اب ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے جذبات میں شدت آتی جا رہی تھی اور میرے اندر چڑچڑاپن بڑھ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ پھر ایک دن میں نے ایک ماہر نفسیات کو ٹیلی ویژن پر کہتے ہوئے سنا کہ بے شک جنسی تعلق انسان کی زندگی میں صرف 25% رول ادا کرتا ہے، لیکن اگر یہ 25% مکمل طریقے سے انسان کو نہ ملے تو باقی 75% زندگی اس کی اس 25% کے نہ ملنے سے متاثر ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ 25% زندگی نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے میری باقی زندگی بھی خراب ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی کا یہی 25% حصہ حاصل کرنا تھا، لیکن شوہر سے تو یہ سب ملنے کی امید نہیں تھی اور گناہ کے راستے پر میں نہیں چلنا چاہتی تھی۔ لیکن اب میرے جذبات میں اس قدر شدت آ چکی تھی کہ گناہ اور ثواب کا خیال ختم ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن سائم اپنے ساتھ ایک نوجوان لڑکے کو لے کر آئے۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ ان کے ساتھ یہ لڑکا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نیا ملازم ہے اور آج کے بعد یہ گھر کے کام کیا کرے گا، اب اسے کام سمجھا دو۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پہلے سے ملازم موجود ہے، دوسرے ملازم کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو 2 ہی لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پرانا ملازم بیمار ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ضعیف ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی اور کمرے میں چلے گئے۔ میں نے سر تاپا ایک نظر اس نوکر پر ڈالی جو صرف نام کا نوکر تھا، دکھنے میں تو وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ بے شک اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، لیکن قدرتی حسنوں سے وہ مالا مال اور نوجوان مجھے پہلی نظر میں ہی اچھا لگ گیا تھا اور میں یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ کوئی اتنا بھی جازم نظر ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ اس کا نام نواب ہے۔ اس کا نام سن کر مجھے تعجب ہوا۔ میں نے سوچا کہ غریب لوگ اپنے کس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں، لڑکیوں کا نام رانی ہوتا ہے تو لڑکوں کا نام نواب ہوتا ہے، شاید یہ حقیقت میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتے تو اس طرح کے نام رکھ کر اپنا دل خوش کر لیتے ہیں۔ خیر میں اسے کچن میں لے گئی اور کام سمجھانے لگی۔ وہ شاید پہلے کسی ہوٹل میں کام کرتا تھا، اس لیے اسے کام سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی تھی اور اس نے بہت جلدی سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ سائم سارا دن آفس میں ہوتے تھے اور رات دیر سے گھر آتے تھے۔ مجھے باہر کہیں جانے کی عادت نہیں تھی، میں گھر میں ہی زیادہ وقت گزارتی تھی کیونکہ باہر جانے اور لوگوں سے ملنے کا مطلب تھا ان کے سوالات کا سامنا کرنا، جو کہ میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس کبھی کبھار چاچا چاچی کے گھر چلی جاتی تھی، وہ بھی اپنی دولت کا روب جھاڑنے کے لیے، کیونکہ جتنا ان لوگوں نے مجھے ستایا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ میرے نصیب کس طرح سے کھل گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ میری قسمت خراب تھی، میری زندگی میں نہ محبت تھی نہ کوئی جذباتی تسکین۔
ہر عورت کی طرح مجھے بھی یہ تسکین چاہیے تھی اور اس کمی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ کوئی ہو جو مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرے، کوئی ہو جو میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھ سے کہے کہ پاکیزہ تم بہت خوبصورت ہو، کوئی ہو جو میرے لیے محبت پڑے، جذبات کے تسکین کا باعث ہو۔ اور اس طرح کی امید ہر لڑکی اپنے شوہر سے لگاتی ہے، اور جب وہ وہاں سے یہ سب چیزیں نہیں پاتی تو وہ ارد گرد دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور جہاں سے اسے محبت اور توجہ ملتی ہے وہاں سے وہ محبت لے لیتی ہے۔ پھر ایسے ہی ایک دن جب معمول کے مطابق دن چڑھا تو میں چچا کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی اور گھر کے سیکنڈ فلور سے سیڑھیاں نیچے اتر کر آ رہی تھی کہ اچانک سے میرا پاؤں پھسل گیا۔ اسی وقت نواب میرے سامنے آ گیا اور اس نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ جب اچانک سے اس نے میری زندگی بچاتے ہوئے مجھے تھاما تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا ہو۔ یہ میری زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب کسی مردانہ ہاتھ نے مجھے اس طرح سے تھاما تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں گرنے سے تو بچ گئی تھی لیکن اپنے دل کو اس پر فدا ہونے سے نہ بچا سکی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو فوراً اس نے مجھے سیدھا کھڑا کر کے چھوڑ دیا۔ میں سنبھل گئی تھی لیکن اس واقعے کے بعد مجھے رات کو نیند نہیں آئی اور میں پہلو بدلتی رہی اور بار بار اس کے مضبوط بازو کا احساس اب مجھے یاد آ رہا تھا۔ اس ایک واقعے نے جیسے میرے اندر جذبات بھڑکا دیے تھے اور میں دن رات نواب کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں آدھی رات کو اس کے کمرے میں چلی گئی تو دیکھا کہ وہ سجدے میں تھا اور اس کا سجدہ اتنا طویل تھا کہ وہاں کھڑے ہو کر میرے پاؤں تھکن سے بوجھل ہو چکے تھے، لیکن اس نے ابھی تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا۔ پھر کیا تھا، میں مجبور ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں واپس آ کر بھی جب مجھے کسی بھی طرح چین نہ آیا تو میں پھر سے اس کے پاس گئی، لیکن اس کا سجدہ اب بھی ویسے کا ویسا ہی تھا اور یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ شاید اسی طرح کا سجدہ کرتا تھا۔ میں حیران تھی کہ اس کی گردن بھی نہیں تھکتی تھی سجدہ کرتے ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہلکی ہلکی آواز میں نہ جانے اپنے کون سے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، لیکن میری حالت تو ایسی تھی کہ مجھے گناہ ثواب کا کوئی خیال نہیں رہا تھا۔ مجھے بس اپنی جذباتی تسکین چاہیے تھی اور اسی لڑکے سے چاہیے تھی کیونکہ مجھے اسی سے محبت ہو چکی تھی اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، شادی تو میں نے ایک امیر شخص سے کر لی تھی جو مجھے زندگی کی ہر سہولت دے سکتا تھا، لیکن جو مجھے حقیقت میں چاہیے تھا وہ دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور جس لڑکے کے پاس کوئی دھن دولت نہیں تھی لیکن میں بھکارن کی طرح بار بار اس کے دروازے کی چوکھٹ تک جاتی تھی لیکن مایوس واپس آ جاتی تھی، تب مجھے احساس ہوا کہ اس کی ساری رات ہی نماز اور سجدے میں گزر جاتی ہے اور رات بھر میرے پاس کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا کہ میں اس سے بات کروں۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نماز شروع ہونے سے پہلے ہی میں اس کے کمرے میں چلی جاؤں گی، اور میں نے دیکھا کہ وہ کچن میں اپنا آخری کام نمٹا رہا تھا اور آخری کام نمٹانے کے بعد وہ یقیناً اپنے کمرے میں آئے گا۔ تو میں نے کمرے میں چھپنے کا سوچا اور پھر مجھے واش روم نظر آیا اور میں اس کے واش روم میں چھپ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اندر داخل ہو چکا ہے اور مزید کمرے کو کنڈی بھی لگا دی ہے، اور اس کے قدموں کی آہٹ سے ہی واضح ہو رہا تھا کہ وہ واش روم کی طرف ہی آ رہا ہے۔ اس دوران میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ ویسے تو یہ ایک قدرتی فعل ہے کہ دن کے وقت انسان نارمل رہتا ہے، اس کے جذبات میں تناؤ نہیں آتا اور ایسا صرف رات کے وقت ہی ہوتا ہے، لیکن اگر میں چاہتی تو اس پلان کو دن کے وقت بھی کر سکتی تھی، لیکن تب شاید مجھے خدشہ محسوس ہوتا، اس لیے میں نے اس وقت کا انتخاب کیا تھا چونکہ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ گبرو جوان بھی تھا اور مجھے امید تھی کہ وہ میرے بہکاوے میں آ جائے گا، اور میں بھی خوبصورتی کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں تھی، اس لیے مجھے غرور تھا کہ وہ کسی صورت بھی مجھے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ خیر، پھر جیسے ہی وہ واش روم میں داخل ہوا تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی اور اسے ٹکٹکی باندھنے دیکھنے لگی، اور میں نے دیکھا وہ تو واش روم میں آتے ہی وضو کرنے لگ گیا۔
उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया और मुंह पर वज़ू करने के अंदाज में पानी के छींटे मारने लगा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। फिर मैं भी मौका को गनीमत जानकर उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैं जानती थी कि वो मुझे शीशे में देख लेगा और बाकी की बात वो खुद ही समझ जाएगा। लेकिन ये क्या, उसने जैसे ही मुझे शीशे में अपनी पुश्त पर खड़ी देखा तो वो जैसे करंट खाकर पीछे हटा और मेरा बाजू पकड़कर मुझे वॉशरूम से बाहर निकाला और फिर हैरत भरी नज़रों से मुझे देखता रहा। जब मैंने उसके करीब होने की नीयत से 2 कदम आगे बढ़ाने चाहे तो उसने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। मैं अपने आप पर काबू न रख सकी, इसलिए मैंने कहा कि मैं उसकी कुर्बत के लिए बेचैन हूँ। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरी आंखों में हैरत की लहर दौड़ गई। मैं उसकी बात सुनकर कमरे में जैसे जिंदा लाश बनकर बैठ गई थी और मैंने हैरत से अपने सोए हुए शोर की तरफ देखा। मुझे हैरानी थी कि ये शख्स किस कदर चालबाज है। हमारा पुराना मुलाजिम बिल्कुल भी बीमार नहीं था। वो बिल्कुल सेहतमंद था और आराम से हमारे काम करता रहता था। इस काम से निकालने वाला भी मेरा शोर था। ये सिर्फ बहाना था नवाब को घर में लाने का, और उसका मकसद भी था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मगर अब सारा खेल समझ में आ गया था और मुझे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। जो बात नवाब ने मुझे बताई थी वो एक ऐसी हकीकत थी जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। तब मुझे ऐशो आराम की हकीकत समझ आई कि मेरा शोर जो रातों रात इतने पैसे कमा लेता है वो कैसे कमा लेता है। नवाब की बातों ने मेरी तो आंखें खोल दी थीं। वो न जाने कितनी देर तक मुझे सच्चाई बताता रहा और मैं सुनती रही, और मुझ में तो अपने आप से नज़रें मिलाने की भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी। नवाब ने बताया कि साइम मुझसे एक मुआहदा करके उस घर में लाया था, जिसमें साइम ने नवाब से कहा था उसने किसी तरह मुझे बहकाना है और मेरे जज्बात को उभारना है, फिर गलत ताल्लुकात कायम करके मेरी वीडियो बनानी है। नवाब ने कहा कि वो बहुत ज़रूरतमंद था। उसके माँ बाप दोनों बीमार थे। उसकी माँ की जिगर का मसला था और जिगर के ट्रांसप्लांट के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम मुझे दरकार थी। साइम ने कहा वो ये रकम कुछ अरसे बाद उसे दे देगा, बस उसे वो सब करना होगा जैसे जैसे साइम कहेगा। नौकर के बकौल फिर साइम ने उसे इस बात का पाबंद किया कि तुम ऐसे ऐसे पहले ताल्लुकात बनाना, रूम ताल्लुकात की अक्सबंदी करना, और जब वो ऐसा कर लेता तो साइम उसे बैरून मुल्क की वेबसाइट पर भारी रकम में बेचकर रातों रात करोड़ों रुपए कमा लेता। नवाब ने बताया कि दर हकीकत साइम का सारा बिजनेस ही ये था। वो खूबसूरत और मजबूर लड़कियों को कुछ अरसे के लिए बीवी बनाकर अपने घर में ले आता, फिर मेरी तरह खूबसूरत नौजवान नौकर लड़कों को भी कुछ अरसे के लिए हायर करता और इसी तरह के काम करवा के अपना कारोबार वसी करता जा। और अब तक न जाने कितने मजबूर लोगों की इज्जत के साथ खेल चुका है, और अब साइम का अगला हदफ आप थी। नवाब ने मुझे बताया कि मैं तो अपने माँ बाप की मोहब्बत में बहुत मजबूर हो चुका था, इसलिए मजबूरी के तहत मैं ये सब करता रहा, लेकिन मेरा ज़मीर हर बार मेरी मलामत करता था। कई बार मैंने अपने आप को इस काम से रोका था, लेकिन जब अपने माँ बाप की तरफ देखता तो खुद को समझाने से कासर हो जाता। नवाब ने कहा कि साइम ने अपने से आपसे मुताल्लिक़ मुझे कहा था कि मेरी बीवी खुद मजबूर होकर तुम्हारे पास आएगी, और जब मैं उस घर में दाखिल हुआ तो पहली नज़र में ही आपको देखकर मुझे पता चल चुका था कि आप किसी शरीफ और नेक घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। आप बिल्कुल भी आम लड़कियों जैसी नहीं हैं। आप अपने नाम की तरह बिल्कुल पाकीज़ा लड़की हैं, बावजूद उसके कि आप बहुत खूबसूरत थीं। लेकिन जब उस दिन मैंने महसूस किया कि आप नमाज के दौरान ही मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई हैं, तो मैं समझ गया था कि आपके शोहर की बात दुरुस्त थी। आपके शोहर ने शायद आपको इस नह तक पहुंचा दिया था कि जज्बाती तौर पर आप ये सब करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि आपके शोहर को अंदाज़ा था कि आप उस किस्म की लड़की नहीं हैं जो बाहर ज़्यादा वक्त गुजारे या किसी से ताल्लुकात बनाए। इसलिए आपके शोहर ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया ताकि घर के काम बेहतर तरीके से हो सकें। जब मैं आपको देखता था तो मैं अपने सजदे तवील कर दिया करता था ताकि आप थक कर यहाँ से चली जाएं।
میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے اس کام سے بچا لے اور آپ کو بھی اس مشکل سے بچا لے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو بات الگ ہوتی، لیکن آپ کے بارے میں مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ آپ ایسی نہیں ہیں، بلکہ حالات نے آپ کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ اگر آپ ایسی لڑکی ہوتی تو آپ کے پاس کئی موقع ہوتے کہ آپ اپنے شوہر کے حلقہ باب سے کسی بھی شخص کے ساتھ تعلق بنا لیتی، لیکن آپ کی عزت اور حدود بہت زیادہ تھیں۔ ایک دن جب آپ سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچ گئیں اور میں نے آپ کو تھام لیا تو مجھے احساس ہوا کہ آپ کے جذبات میرے لیے بدلنے لگے ہیں اور میرے جذبات بھی آپ کے لیے بدلنے لگے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت روکا اور یہی دعا کرتا رہا کہ آپ بھی اپنے آپ کو روک لیں۔ میں نے سوچا اگر میری والدہ کی زندگی اللہ کے ہاں لکھی ہے تو وہ ضرور ملے گی، اور اگر ان کی زندگی کا وقت ختم ہو چکا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ میں انہیں اللہ کے سپرد کر دوں۔ اس سے بہتر ہے کہ گناہ کے پیسوں سے ان کا علاج کرانے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں نے سوچا کہ اگر میرے اس عمل سے میری والدہ کا علاج نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی رضا میں چل کر جانا چاہتی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی والدہ کی زندگی کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دوں۔ آج جب آپ کو اس صورتحال میں دیکھا تو میں نے سوچا کہ اگر میں خود تو بچ سکتا ہوں تو کیوں نہ آپ کو بھی اس مشکل سے نکالوں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ نواب نے کہا کہ آپ کو سائم کی حقیقت بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی لڑکیاں وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا انہوں نے اس کے دوستوں کو ٹارگٹ بنایا تھا اور اس کا کام آسان ہو گیا تھا، لیکن آپ وہ واحد لڑکی تھیں جنہوں نے اس کے کسی دوست میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ اس لیے سائم نے سوچا کہ آپ کے لیے گھر کے اندر ہی کوئی ایسا شخص لایا جائے جس کے ذریعے آپ کے جذبات کو ابھارا جا سکے۔ اس لیے اس نے مجھے منتخب کیا اور میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر یہ کام آسان بنا دیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ سائم بار بار اپنے دوستوں کو گھر لے آتا اور کہتا تھا کہ اچھا کھانا تیار کرو، لیکن میں ان کے سامنے جانے میں کبھی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ ان کے بار بار اصرار کے باوجود میں کبھی بھی ان کے دوستوں کے سامنے نہیں آئی، اور شاید انہیں یہی احساس ہو گیا کہ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، اور میں واقعی اس قسم کی لڑکی نہیں تھی، لیکن حالات اور جذبات نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ آج میں اپنے مسائل کی وجہ سے اس صورتحال میں تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے رب نے مجھے بہکنے سے بچا لیا۔ اگر سامنے نواب نہ ہوتا تو یقیناً میری مجبوری سے کوئی اور فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے میری مدد کی اور میرے لیے ایک ایسا شخص بھیجا جو اللہ سے ڈرتا تھا، اور اس نے اپنی ایمانداری کا سودا نہیں کیا۔ اب میں بھی اپنے ایمان کے ساتھ کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے والی نہیں تھی۔ اللہ نے میری مدد کی اور میرے سمجھ میں آ گیا کہ عیش و آرام میں حقیقت میں سکون نہیں تھا۔ اب مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرے چچا اور چاچی کا گھر میرے لیے ایک جنت تھا جہاں میں عزت کی زندگی گزار رہی تھی، اور میں نے اپنی عزت کو رد کر کے ذلت کی زندگی کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن اب مجھے اس صورتحال میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اور میں نے نواب سے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ نواب نے کہا کہ تمہارے چاچا نے شاید تمہارا فیصلہ کر لیا ہے اور تمہیں واپس نہیں قبول کر سکتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود کوئی فیصلہ کرو۔ میں نے نواب سے کہا کہ میں عدالت جاؤں گی، سب سے پہلے اس شخص کو سزا دلاؤں گی، پھر اس کے خلاف اپنے مستقبل کا فیصلہ کروں گی۔ میں نے یہی کیا۔ ایک مہینے تک نواب اور میں نے مل کر اس گھر میں ثبوت جمع کیے تاکہ ان کو پولیس کے حوالے کر سکیں، اور ہم نے وہ ثبوت پولیس کو دے دیے۔ ہم نے یہ بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا تاکہ عوام اس بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ سوشل میڈیا اب اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، اور ہم نے سچ کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس سے سائم اور اس کی گینگ کے خلاف لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی۔ پھر سوشل میڈیا کی طاقت سے اور میری گواہی کی بدولت پولیس بھی اب ان کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، لہذا سائم کا وہ کاروبار جو معصوم لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا
وہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا۔ بے شک برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور انسان جو کچھ کاشت کرتا ہے اسے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ اور ناظرین، اگر خدا نخواستہ آپ میں سے بھی کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے تو وہ بھی برا وقت آنے سے پہلے ہی سنبھل جائے، کیونکہ بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوستو، آج کی ہماری یہ سبق آموز ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر ممکن ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔